عطا طاہر صاحب، یہ جو ایک نیا سیزن شروع ہوا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں ایک دن وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گئی کسی نہ کسی چینل کے اوپر. ایک تو ٹی وی چینل انہوں نے اس کو کہا کہ جی ہم اس کو چلائیں گے نہیں، چونکہ اس طرح کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہم نہیں چلاتے، اٹس اگینسٹ جرنلسٹک ایتھکس. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے بیل بھی مل جاتی ہے اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے بعد. پھر وہ جا کے اپنے فیملی والوں سے ملتے ہیں اور ساتھ خون معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر کافی کیسز تھے نا پچھلے 4 سال. کسی پہ منشیات ڈالی گئی، کسی کو باپ کے سامنے اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ باپ کو اذیت دینا مقصود تھا. مجھے بتائیے کہ مسلم لیگ نون کے کتنے رہنماؤں نے کو پریس کانفرنس کر کے ریلیف لیا. یہ تو اب جو یہاں پہ ان کے رہنما موجود ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ کیوں آتے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے اپنی اسٹیٹمنٹس کو بعد میں اون کیوں کرتے ہیں، اور ان اسٹیٹمنٹس دینے کے بعد جو بھی ان کے معاملات ہیں ابھی تک انہوں نے تو کوئی ایسا اظہار نہیں کیا خدشات کا. یا تو اظہار کریں نا، بتائیں کھل کے آ کے ٹی وی پہ بتائیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے. دیکھیے ایوری ون ہیز اے چوائس، کوئی کسی کو کمپیل نہیں کر سکتا. مگر کمپیل کرنے والوں کو کرنا چاہیے، یہ اجازت ان کو دینی چاہیے. کوئی کمپیل کر رہا ہے، آج یہ کل آپ ہوں گے، مطلب یہ تو سائیکل ہے نا. کل تو ہم تھے مگر بات یہ ہے کل تو ہم تھے مگر آپ کو بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کے راضی نامے سائن کر دو تو میں تو سمجھتا ہوں ہماری تو ایک جینوئن پولیٹیکل اسٹرگل تھی نا. اب یہ جماعت بنائی گئی توڑ موڑ کے، کسی کو یہاں سے کھینچ لو کسی کو وہاں سے کھینچ لو. 2018 میں جو ہوا، 2017 میں جو ہوا، جنوبی پنجاب محاذ بنا دو فلاں کر دو. اب وہ جس طرح جماعت بنی تھی اسی رفتار سے وہ ٹوٹ رہی ہے، ڈی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، بیکاز اس کا ڈی این اے جینوئن نہیں تھا. تو اب یہ وہ جو لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا ٹی وی کے اوپر آ کے اپنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، انہوں نے تو کسی پہ الزام ابھی تک نہیں لگایا، نہ کوئی ایسا. دیٹ از اے پوائنٹ. دیکھیں ریڑھ کی ہڈی تو ہوتی ہے سیاستدانوں کے اندر. عابد زبیری صاحب ادھر نہیں ہے ریڑھ کی ہڈی. معاف کیجیے گا، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بھائی ہمارے شاید بہتر بتا سکیں. ان کو جو ان کے ہیں جو ان کے ساتھ جو ظلم گرفتاریاں ہوئی وہ پولیس نے کی، کورٹ میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے، جیل گئے، وہاں سے وہ چھٹے، بیل ہوئی، جو کچھ بھی ہے. یہاں وہ گمشدہ ہو جاتے ہیں اور سڈنلی وہ ان کے گھر والے مسنگ پرسن کی پٹیشنیں ڈالتے ہیں، ایف آئی آر درج کرتے ہیں. پھر وہ ان کا جیسے آج کل ایک نیا ٹرم ہماری اصطلاح میں آ گئی ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کہیں کیا جاتا ہے. پھر وہ آتے ہیں اور جو بیان ان سے کروایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں کہ وہی عمران خان صاحب وہ 9 مئی تو بڑا سخت سلوک کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا جو اب عمران آپ مل کے آئی ہیں شاید ان جرنلسٹ عمران ریاض خان سے. اب وہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہے، چلیں ان کا یہ وہ تو غلط ہے، یہ غلط. ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بات کر سکتے ہیں صحیح سے؟ آپ بتائیں ہمیں. نہیں وہ بات نہیں کر سکتے، دیکھیں نا ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کتنے 4 مہینے کے بعد آئے نا. مگر 2 wrongs to don't make a right. پاشا صاحب اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر وہ آئیں اور کہیں کیمرے کے سامنے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. وہ تو بات سن رہے ہیں مگر ان کی بھی بات صحیح ہے کہ اگر کسی کو آپ گمشدہ کر دیں گے تو وہ بیچارہ غریب انسان کیا کرے گا. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ دس از انفارچونیٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کس طرح، میں ان لوگوں کو ابھی بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے قلعے کاٹے ہیں، اٹک قلعہ بھی اور لاہور قلعہ بھی، ان کے ابھی بھی میں نے دیکھے بزرگ ہو گئے ہیں، وہ ان کے ناخن نکلے ہوئے ہیں. لیکن آئیڈیالوجی تھی، ایک کمیٹڈ ورکر تھے، ان کی ٹریننگ تھی. اور سنیں ان میں سے کسی ذرا تھوڑا سا تبصرہ اسٹیٹ کے اوپر بھی کرو نا. جو 70 سال سے یہی کام کر رہی ہے، چاہے سیاسی پارٹی یہ ہوں یا آپ ہوں، اس کے بارے میں بھی تو کچھ کرے نا. میں عرض کرتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ مسلسل ایک عمل ہے جو ہوتا آ رہا ہے. اور پولیٹیکل ورکرز یہ ظلم سہتے آئے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی نے سہے ہیں، چاہے نون نے سہے ہیں، چاہے آج جو ہے وہ چاہے آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے. لیکن جہاں تک یہ اس چیز کا تعلق ہے، ایک چیز مجھے ایک پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ 22 اپریل 2022 تک جو کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، 1 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انقلابی جماعت بن گئے، ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو پہلے ایک پیج پہ تھے، وہ درمیان میں 3.5 سال انہوں نے تکلیف میں گزارے، آج پھر وہ ایک پیج پہ ہو گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ سارے سب کے دکھ سانجھے ہیں.
صحیح بات. اور ٹھیک ہے. یہی سمجھ کے بالکل جی, یہ cycle concluding جو ہے, remarks, میرا بالکل یہ چلتا رہے گا اور اس کو روکنا چاہیے. کب روکنا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی سے روکنا ہے. Political بطور parties ادارہ وکیل ہمیشہ ہر امریت کے خلاف رہے ہیں. آئندہ بھی جب ہوگی ہم اس کے خلاف بولیں گے, لیکن ہم قائم ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے قدموں پہ. پولیٹیکل پارٹیز نے کیا کیا؟ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ڈرافٹ کیا, اس کو سائن کیا اور یہ تہیہ کیا کہ ہم استعمال نہیں ہوں گے. تو استعمال کون ہوا جو آج جیل میں ہے؟ تو لیٹس کنکلوڈ ایٹ دیٹ.